السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اس رب العالمین کی جس نے تم کو پیدا کیا اور آپ سے پہلے جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کو بھی پیدا کیا تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ ناظرین، سب سے مین جو چیز ہے جس کے ساتھ بندے کی بخشش ہوگی وہ ہے توحید۔ توحید، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو آگے سب سے پہلے توحید کی ہی دعوت دی ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کیا میری قوم اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے آ کر رب العالمین کا پیغام قوم کو یہی سنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کام سنبھالنے والا نہیں ہے۔ یہ ہر نبی نے آ کر پیغام دی ہے۔ میں ناظرین آج آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی، جس کا کہنا یہ ہے کہ جو اہل حدیث ہے یعنی وہابی ہے طبقہ، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، وہ توحید پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ توحید پہ زیادہ زور دینا چاہیے کیونکہ اسی کے ساتھ بندے کی نجات ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین وہ انہی کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں۔ آ کر انہوں نے اتنے جملے جو کمال کے گئے ہیں توحید کے اوپر بات کی ہے، تو میرا حق بنتا ہے آپ کو وہ گفتگو سنوانی، تاکہ یہی میری خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ جب بندہ قرآن حدیث کے ساتھ جڑ گیا تو سمجھ لو ہماری دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ تو خیر آئیے ناظرین مل کے ہم وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو کہ آپ توحید کی بات کریں تو کوئی آپ کو کہہ دیں گے یہ اہل حدیث اور دیوبندی ہو گیا، تو اس طرح اپنا ایمان بھی ختم کرتے چلے جائیں گے، چونکہ وہ توحید پر زور زیادہ دیتے ہیں، اور زور زیادہ دیتے ہیں تو حق ہے، دینا چاہیے۔ توحید ایمان کی بنیاد ہے، توحید پہلا رکن ہے ایمان کا۔ چونکہ دوسرے اس مسلک کے لوگ توحید کی بات بہت کرتے ہیں، لہٰذا آپ توحید کی بات کم کر دیں تو آپ اپنے ایمان کا ستیہ ناش کریں گے۔ توحید کے بغیر سارے اسلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہو جائے اگر اس طرح، تو دیکھیں انجام کیا ہوگا۔ اور اگر اہل حدیث حضرات اور دیوبندی مکتب فکر کے حضرات یوں سوچنے لگے کہ ہم اپنے سجوں پر محبت رسول کی بات زیادہ نہ کریں، عشق رسول کی بات نہ کریں، زیادہ ادب اور تکریم رسول کی بات زیادہ نہ کریں، نہیں تو ان دوسرے مسلک والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر اس طرح سوچ کر اس موضوع کو چھوڑ دیں تو ان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پھر کیا لینا ہے انہوں نے اس ممبر سے، اس جمعہ سے، اس خطاب سے، اس حدیث کے پڑھنے سے اور تبلیغوں سے؟ جب محبت رسول ہی نکل گئی، عشق رسول نہ رہا، ادب رسول نہ رہا، تعظیم رسول نہ رہی، تو کیا باقی بچ گیا؟ تو آپ یوں سوچنے لگیں تو آپ توحید کو کم کرتے چلے جائیں، وہ اس طرح سوچنے لگیں تو وہ محبت اور ادب رسول کو کم کرتے چلے جائیں، اور پھر اس طرف کے سارے لوگ اہل سنت ہیں جتنے اہل حدیث، یہ سارے کے سارے اہل بیت کا نام اس لیے نہ لیں کہ شیعہ حضرات کو موقف کو فائدہ پہنچے گا یا لوگ تمہیں شیعہ کہیں گے، تو آپ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بڑی بدقسمتی، چونکہ سوسائٹی انتہاؤں کی طرف جا رہی ہے، اعتدال کا راستہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے جب سوسائٹی میں عقیدے، مسلک صف بندی کا شکار ہو جاتے ہیں، متقابل ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مسلک میں یا اتنے متعصب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں، اور صف بندی عقیدہ اور مسلک کی بنیاد پہ نمایاں ہو جاتی ہے جس سوسائٹی میں، تو پھر ہر ایک عقیدہ اور مسلک کا کوئی شعار ہوتا ہے، خاص علامت ہوتی ہے۔ ہر عقیدے اور مسلک کے لوگ کسی ایک نقطے پر خاص طور پہ ایمفسائز کرتے ہیں، وہ ان کا نیوکلیس ہوتا ہے کسی ایک عقیدے میں، مسلک میں، اور اہل مسلک میں، ان کے پیروکاروں میں نیوکلیس ہوتا ہے، خاص علامت، خاص سمٹم ہوتی ہے، وہ پورا زور اس پہ لگاتے ہیں، اور آپ کو دوسرا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان سے اختلاف ہے، لہٰذا ان کی ہر بات سے اختلاف کرنا آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، خواہ وہ حصہ حق کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا گھر کرتا ہے
کہ آپ کے عقیدہ اور مسلک میں ایک بات نمایاں ہو گئی، زیادہ اجاگر ہو گئی، آپ اس کو زیادہ ایمفسائز کرنے لگ گئے، علامت بن گئی، آپ کی پہچان بن گئی، تو جس نے آپ سے اختلاف کرنا ہے وہ پھر آپ کی ہر بات سے اختلاف کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ پھر اس سے آگے خطرناک بات کیا ہوئی؟ خطرناک بات یہ ہوئی اور ہو رہی ہے کہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اہل علم بھی اس کی زد میں آ گئے، اس کا شکار ہو گئے، اس تعصب کا، اس نادانی کا، اور اس صف بندی اور دھڑے بندی اور فرقہ پرستی کی بری فضا کا شکار ہوئے، دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کر نہیں، نادانستگی میں ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ہر اس کام سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ کام کیا جو شیعہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا جو دیوبندی حضرات کر رہے ہیں، دیوبندی سمجھتے اگر ہم نے یہ کام کیا جو بریلوی کہلانے والے اہل سنت وہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اہل حدیث حضرات کہ اگر ہم نے یہ بات کہی زور دے کر جو اہل سنت حضرات یا اہل تشیع حضرات کہہ رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کے بارے میں، حالانکہ دوسرے مسلک کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% اس کی ہر بات غلط ہو گئی، گمراہی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے یہاں کچھ چیزیں درست ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، کچھ میں مبالغہ کر دیتے ہیں لوگ، کچھ میں تفرید کر دیتے ہیں، کچھ میں افراد کر دیتے ہیں، کچھ میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ میں حد سے گھٹ جاتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، توحید دیکھیں، انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے توحید کا پیغام دیا ہے، یہ تو میں شروع میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس حالت میں بندہ رب العالمین سے ملے کہ اس نے ذرہ برابر شرک کیا ہوگا تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اور جو اس حالت میں اللہ رب العالمین کو ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس بندے کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اگلی بات، غالباً سورۃ الانعام کی آیت ہے، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے 17 یعنی 17 انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا، یہ آیت غالباً یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، 17 نبیوں کا نام لے کر آخر میں کیا فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، فرمایا اگر یہ بھی شرک کریں، حالانکہ انبیاء کی جماعت معصوم الذات ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ سورۃ الزمر کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم آپ سے قبل، اس سورۃ الزمر کے اندر ہے، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے ان کو یہ پیغام سنایا، تو آپ کو بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع کیے جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، شرک اتنا بڑا ظلم ہے، سورہ لقمان کا مطالعہ کرے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ مسند احمد کی حدیث ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے وصیت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے وصیت کی میرے دوست نے۔ وہ حدیث کیا ہے، ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شیئا وان قطعت او حرکت، چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ آگے فرمایا کہ فرضی نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ تو ناظرین، شرک اتنا بڑا ظلم ہے۔ باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔